ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. حاضرین و سامعین، خطبات و مکالمات امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا سیریز میں ایک بار پھر خیر مقدم کہتا اور کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا. آپ کے علم میں ہے کہ یہ خطبات اور مکالمات جو امام علی مقام نے مدینے سے لے کر کربلا کے درمیان جہاں کہیں بھی ایراد فرمائے ہیں اور بیان کیے ہیں، ان سب کو جمع کیا گیا ہے اور یہاں پر کلپ کی صورت میں ہر دوشنبے رات 10 بجے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آج امام حسین علیہ السلام کے وہ دو مکالمے کہ جو آپ نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے پیغمبر اعظم ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر جا کر جو مکالمہ کیا ہے اور جو شکایت کی ہے اور جو گریہ کیا ہے اور جو نالہ ہے، جو شکایت ہے مدینے کے رہنے والوں سے، اس میں امام نے کیا فرمایا ہے پیغمبر اعظم سے، وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسی رات کہ جس رات آپ کو طلب کیا گیا تھا دربار مدینہ میں، رات گزر جانے کے بعد پیغمبر اعظم کا سچا جانشین پیغمبر کے روضے پر پہنچ کر کیا بیان کرتا ہے، سماعت فرمائیں. قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطیب خوارزمی کے بیان کے مطابق امام علیہ السلام اسی رات دارالامارہ سے واپسی پر حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے مرقد انور کی زیارت کی: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو. میں حسین آپ کا فرزند، آپ کا نواسا ہوں. میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جان نشین بنایا ہے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے. یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ سے مل جاؤں. ایک اور مکالمہ جو پیغمبر اعظم کی قبر پر جا کر پیغمبر اعظم کے اس جانشین نے ایراد فرمایا ہے اور جو باتیں کی ہیں وہ انشاءاللہ اس کلپ کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. مگر ان دو مکالموں کے درمیان چاہتا یہ ہوں کہ مقام امامت کے بارے میں بات کروں کہ یہ امامت کیا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ صرف مذہب تشیع سے تعلق رکھنے والے امامت معصومین کے قائل ہیں اور بقیہ مسلمان امامت کے قائل نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں امامت کا حکم نہیں ہے لہذا ہم کسی بھی امام کو اس طریقے سے نہیں مانیں گے جس طریقے سے شیعہ حضرات تسلیم کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں کہ امامت کیا ہے. امامت پیغمبر اکرم کی جانشینی میں اسلامی معاشرے کی قیادت و رہبری کا ایک الہی نظام ہے. شیعوں کے نزدیک امامت اصول دین میں سے ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مختلف حوالے سے اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. شیعوں کو امامت پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے امامیہ بھی کہا جاتا ہے. شیعہ تعلیمات کے مطابق رسول خدا نے اپنی رسالت کے ابتدائی ایام سے ہی اپنے جانشین کے اعلان کا قطعی ارادہ کر لیا تھا. آپ نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر قریش کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا نام لے کر کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کیا اور یہ پوچھا تھا کہ جو بھی یہ کہا تھا کہ جو بھی میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا. اور آپ تمام حضرات سنتے آئے ہیں کہ ذوالعشیرہ کی دعوت میں کسی نے بھی پیغمبر کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا سوائے مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے علاوہ 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر حجاج کرام کے سامنے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں قلم اور دوات منگوانے کے واقعے میں بھی حضرت علی کی جانشینی کا اعلان فرمایا ہے. اہل سنت بھی امام کی ضرورت اور اس کی اطاعت کے لزوم پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے مطابق امام کے انتخاب کا اختیار لوگوں کو حاصل ہے اور رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو امام کی حیثیت سے
اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، یہ وہ کہتے ہیں۔ شیعوں میں زیدیہ اور اسماعیلیہ اماموں کی تعداد اور اشخاص کے بارے میں اختلاف نظر ہے ہم سے۔ شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک اماموں کی تعداد 12 ہے، جن میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اور آخری امام حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ امام کے وجود کا فلسفہ دین اسلام کی حفاظت، دینی معرفت کی وضاحت اور انسانوں کی ہدایت کرنا ہے، لہذا اس ذمہ داری کو بہتر اور احسن طریقے سے نبھانے کے لیے امام کو عصمت، علم لدنی اور ولایت کا مالک ہونا چاہیے۔ امامت کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو امامت لغت میں پیشوائی اور رہبری کے معنی میں ہے، یعنی جو آپ کا پیشوا ہو، جو آپ کا رہبر ہو، اس کو امام کہتے ہیں۔ عربی زبان میں امام کا لفظ اس شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ اسی معنی کے پیش نظر قرآن کریم پیغمبر گرامی اسلام، جانشین پیغمبر، پیش امام، سپہ سالار، مسافروں کا رہنما، ساربان اور اونٹوں کے رہنما کو بھی امام کے مصادیق میں سے جانا گیا ہے۔ متکلمین امامت کی دو طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ پہلی جو تعریف ہے وہ عام ہے اور یہ نبوت کو بھی شامل ہے۔ اس تعریف کے مطابق امام دینی اور دنیاوی مسائل میں عمومی رہنما کو کہا جاتا ہے۔ دوسری تعریف ایک خاص تفسیر کی حامل ہے، جس کے مطابق امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دینی امور میں پیغمبر اکرم کا جانشین ہو۔ امام کی یہ تعریف کہ دینی اور دنیاوی امور میں پیغمبر اکرم کی جانشین کے عنوان سے مسلمانوں کا رہنما اور پیشوا تمام اسلامی فرقوں کے لیے قابل قبول تعریف ہے۔ وہ سب مانتے ہیں کہ وہ امام ہے کہ جو دینی اور دنیاوی امور میں پیغمبر اعظم کی جانشینی کا اقرار کرواتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن میں لفظ امام کو اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو قرآن کریم میں امام کا لفظ انسانوں اور دیگر موجودات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انسانوں کے علاوہ جن چیزوں کے لیے قرآن کو میں امام کہا گیا ہے، ان چیزوں کو اس میں لوح محفوظ ہے، واضح راہ اور حضرت موسیٰ کی آسمانی کتاب، انسانوں کی نسبت حق اور باطل دونوں طرح کے رہنما کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ائمہ حق کے مصادیق میں انبیاء، خدا کے شائستہ بندے اور مستضعفین شامل ہیں۔ ائمہ کفر جیسے فرعون اور اس کی حکومت کے کارندوں کو قرآن میں امام باطل کے مصادیق کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں لفظ امام کا استعمال مذکورہ تمام استعمالات کو شامل کرتا ہے، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، کہ ہم ہر انسان کو اس روز اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ اہمیت کیا ہے؟ اہل تشیع کے عقیدے میں امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن معتزلہ، اشاعرہ اور دیگر اسلامی مذاہب میں اسے فروع دین میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت کے مقابلے میں شیعوں کے یہاں امامت کو ایک خاص مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ شیعہ مذہب میں امامت کو خلافت کے علاوہ عہد الہی اور دین کی تکمیل کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں امامت اور خلافت کا فرق اور ان کی تعریف۔ تاریخی اعتبار سے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے درمیان سب سے اہم اور حساس ترین مسئلہ امامت کا مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ امامت کے مسئلے میں جو اختلاف اور بحث اور مباحثہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا، وہ کسی اور معاملے میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ کے بعد امت کی رہبری اور پیشوائی کا مسئلہ امامت اور خلافت جیسے مختلف عناوین کے تحت زیر بحث رہا ہے۔ اس منصب کو امت کی رہبری اور پیشوائی کے لحاظ سے امامت، جبکہ پیغمبر اکرم کی جانشینی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کبھی ہم امام کہتے ہیں اور کبھی خلیفہ کہتے ہیں۔ اس بنا پر اسلامی تعلیمات میں امام رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے۔ البتہ آیا امامت کو خلیفۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے یہاں اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے جائز سمجھتے ہیں اور بعض اسے جائز نہیں سمجھتے۔ اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہونے والی احادیث میں امام کو خدا اور رسول دونوں کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ عہد الہی جو امامت کا ایک خاص پہلو ہے، قرآن کریم امامت کو نبوت سے اعلیٰ مرتبہ سمجھتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا ہے کہ انہیں نبوت ملنے اور امتحانات و آزمائشوں میں کامیابی کے بعد امامت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اس طرح کی جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہتی ہے، مجالس بھی آپ اس آیت کے ذیل میں سماعت فرماتے رہتے ہیں. واعظین نے، خطبہ نے، علماء نے اس آیت کو مصداق بنا کر بہت سے لیکچر اور بہت سی تقاریر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لے لیا، اور جب انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو فوراً انہوں نے پلٹ کے کہا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس آیت میں خدا امامت کو خدا کا عہد و پیمان قرار دیا ہے. اس آیت میں امامت جو ہے وہ عہد خدا ہے. لا ینالو عہدی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا عہد ہے جو ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اہل بیت علیہ السلام سے منقول حدیث میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امامت ہی کے اوپر تکمیل دین ہوتی ہے، کہ جہاں آیہ اکمال آپ حضرات متعدد مرتبہ سنتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد قیامت کے روز بھی اسی امامت کی کتنی اہمیت ہوگی کہ قرآن کے مطابق قیامت کے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس مطلب کو شیعہ اور اہل سنت نے حضرت امام رضا سے نقل کیا ہے. اس کے مطابق قیامت کے روز ہر گروہ کتاب آسمانی، سنت پیغمبر اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. امام علی علیہ السلام نے فرمایا بندگان خدا کے لیے امام، رہبر اور رہنما ہیں. قیامت کے روز کوئی انہیں پہچانے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جو اپنے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا، اور امام انہیں پہچانیں گے. یعنی اب انسان ہے کہ اگر اپنے امام کی معرفت دنیا کے اندر نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. پیغمبر اعظم کی مشہور حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اس عالم میں دنیا سے مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو گویا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. جہالت کی موت سے مراد یہ ہے کہ یعنی پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے جو دور جہالت میں افراد مر گئے، یعنی یہودی یا نصرانی یا عیسائی، وہ انہی کی موت پاتا ہے. لہذا یہ امامت ہی وہ عہدہ ہے کہ جس کے اوپر اختلاف ہوا پیغمبر اعظم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اور یہ اختلاف ایک وقت اتنا بڑھ گیا کہ یزید جیسا ظالم، فاجر، فاسق اور شرابی انسان امامت اور خلافت کا دعویٰ کرنے لگا کہ جب حقیقی امام نے اس نزاکت کو محسوس کیا تو یہ طے کیا کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر عہدہ امامت کو داغدار نہ ہونے دوں گا. اور یہ قصد کرنے کے بعد آپ نے مدینے کو خیر بات کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی رات دوبارہ پیغمبر اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر تشریف لائے، اور پھر جو آپ نے بیان کیا ہے سماعت فرمائیں. دوبارہ مرقد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری. مکہ روانگی کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری رات امام علیہ السلام ایک بار پھر قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور ان جملات سے اپنے جد امجد کی زیارت کی. بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے. بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت. اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہو. اور اس طرح پیغمبر اعظم کے سچے جانشین نے 2 مرتبہ پیغمبر کی مزار پر حاضری دی، اور پھر یہ قصد کیا ہے کہ وہ مدینے کو خیر بات کہہ دیں، اور اس اجڑی ہوئی بستی کو کہ جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے اسے کربلائے معلیٰ بنا دیں. اور یہ ان کی شہادت اور ان کی قربانی اور ان کے عزم کا ایک نتیجہ ہے کہ آج ساری کائنات کی کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ کربلا معلیٰ کی سرزمین کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکے. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی عرفان امامت دے دے، اور ہم امام کو ویسے پہچانے اور ویسے مانے جیسا خداوند عالم چاہتا ہے. اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ای کشته دور از وطن،
دور از وطن وای دور از وطن وای